آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أنا الجيلي محي الدين لقبي وأعلامي على رأس الجبال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. سامعین و ناظرین کرام، ابھی آپ نے حضرت سے سماعت فرمایا سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ الشاہ الامام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمۃ والرضوان بانی جامع نظامیہ اپنی تصانیف میں حضور غوث العالم خطب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی سیدنا عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے. حضور شہزادہ فاروق اعظم شیخ الاسلام علیہ الرحمۃ والرضوان کی عقیدت سرکار غوث اعظم سے کس طرح تھی، اس پر آج میں کچھ باتیں آپ کے سامنے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں. سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ الشاہ الامام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمۃ والرضوان شریعت کے بھی امام ہیں، طریقت کے بھی امام ہیں، اور یہ وہ عظیم ہستی ہے جو آئے نہیں بلکہ ان کو بھیجا گیا. جس بارگاہ سے وہ بھیجے گئے وہ کامل بارگاہ، اور جس بارگاہ سے وہ آئے وہ کامل عظیم ہستی شیخ الاسلام ہے. بھیجنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آنے والے محمد انوار اللہ ہے. سیدی شیخ الاسلام اپنے والد ماجد کی جانب سے آپ کو سلسلہ قادریہ میں خلافت عطا کی گئی، اور سلسلہ چشتیہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی جو شیخ العرب والعجم ہیں، آپ کو خلافت عطا کی گئی. آپ جامع السلاسل ہیں. سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ رحمہ اللہ تعالی روحانی علوم اور ظاہری علوم کے سر چشمہ تھے، اور آپ کے فیوض سے دنیا ظاہری علوم سے بھی فیضیاب ہوئی اور باطن سے بھی آپ نے لوگوں کو سرشار فرمایا ہے. ایک مرتبہ سن 1314 ہجری میں سیدی شیخ الاسلام نے ارادہ فرمایا کہ جب روحانی طور پر سارے بزرگان دین سے مجھے وابستگی ہوئی ہے تو کیوں نہ ہو کہ میں بزرگان دین کی بارگاہوں کی زیارت کروں. اس غرض سے سیدی شیخ الاسلام بغداد شریف کا ارادہ فرمائے. وہاں جب حاضری ہوئی، جس دن سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ بغداد کی سرزمین پر تشریف فرما ہوئے، اس دور کے سجاد نشین حضرت ابراہیم الگیلانی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کے دل میں خیال آیا کہ آج پکوان میں حیدرآبادی پکوان ہونا چاہیے. چنانچہ سیدی شیخ الاسلام آپ کے گھر تشریف لائے اور آپ نے مہمان نوازی فرمائی. جب شیخ الاسلام حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ جو اس دور کے سجاد نشین تھے، اولاد سرکار غوث اعظم میں، اس وقت حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ آپ کی مہمان نوازی کرے، ضیافت کرے. اس غرض سے میرے قلب میں یہ بات ڈالی گئی کہ میں آج حیدرآبادی پکوان تیار کروں. سبحان اللہ. چنانچہ
ضیافت فرمائی. قربان جائیے، حقیقتاً یہ غوث الورا، غوث العالم، ولیوں کے سردار سے سب کو محبت ہوتی ہے، مگر ولیوں کے سردار جن سے محبت کے لیے وہ سیدی شیخ الاسلام ہے. سبحان اللہ. یہ سیدی شیخ الاسلام کی نسبت ہمیں عطا کی گئی. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی محبت فرماتے تھے سیدی شیخ الاسلام سے کہ جب شیخ الاسلام عارف اللہ فتوحات مکیہ کا درس دیا کرتے، آپ کی ایک مریدہ صاحبہ نجیبہ بیگم صاحبہ جن کا نام تھا، چونکہ سیدی شیخ الاسلام کے درس میں وہ حاضر ہوا کرتی تھی، شیخ الاسلام کے فیض سے وہ اتنی متاثر ہو چکی تھی، ذکر و اذکار سے اتنا وہ سرشار ہو چکی تھی کہ ان کو بھی کشف نظر ہوا کرتا، صاحب کشف تھی. چنانچہ فرماتی ہے کہ سیدی شیخ الاسلام جب فتوحات مکیہ کا درس دیا کرتے تو میرے آنکھوں سے پردے اڑ جاتے اور میں یہ دیکھتی کہ کبھی سرکار غوث اعظم غوث الورا قطب ربانی کی تشریف آوری ہوئی اور تشریف فرماتے اور اپنے شہزادے سیدی شیخ الاسلام کا درس سنا کرتے تھے. کبھی سماعت کھڑے ہو کر فرماتے تھے تو کبھی سماعت سیدی شیخ الاسلام کے درس کو بیٹھ کر سنا کرتے تھے. تو یہ اعزاز سیدی شیخ الاسلام کو سرکار غوث العالم نے عطا فرمایا ہے کہ نوازش و شرف کرم ایسا فرمایا کہ کبھی اپنی دربار میں بلا کر اپنا فیض عطا فرمایا، نوازش و کرم فرمایا، کبھی خود تشریف لا کر نوازش و کرم فرمانے لگے. تو سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ الشاہ الامام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ و رضوان و عظیم ہستی ہے کہ شمالی ہند کی دھرتی پر رہنے والے ولی کامل نے جب نگاہ شیخ الاسلام پر اپنی نگاہ ڈالی تو کہا شریعت آگاہ طریقت دستگاہ. شمالی ہند کے امام اہل سنت احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمۃ و رضوان نے شیخ الاسلام کی عظمت و تعریف میں جو کلمات فرمائے ہیں، اس کلمات کے دو بول آپ کو میں سنا رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا شریعت آگاہ طریقت دستگاہ. اس سیدی شیخ الاسلام وہ ذات ہے جس میں شریعت اور طریقت دونوں سمندر بہ رہے ہیں اور ساری دنیا آپ کے اس فیض سے فیضیاب ہو رہی ہے. یہ نور اللہ نہیں بلکہ انوار اللہ ہے. سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ ہے. اور آپ کا یہ معمول ہوتا کہ اگر کوئی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا مرید ہونے کے لیے تو آپ فرماتے کہ میں اس قابل نہیں، کسی اور بزرگ کے پاس مرید ہو جاؤ. سیدی شیخ الاسلام یہ عظمت والی عظیم ہستی ہے، پھر بھی عاجزی اور انکساری کا یہ عالم ہے. آپ یہ فرماتے کہ کسی اور بزرگ سے مرید ہو جاؤ، میں اس قابل نہیں. اگر کوئی اصرار کرتا تو آپ سلسلہ قادریہ میں ان کو مرید بنایا کرتے، اور اگر کوئی خواہش مند ہوتا جس سلسلے کا وہ خواہش مند ہوتا آپ اس کو وہی سلسلے سے مرید بناتے تھے. یہ سیدی شیخ الاسلام کی ذات کریمہ ہے. ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اہل سنت و جماعت سے وابستہ رہیں اور ہمیں ان بزرگوں سے محبت کرنے والا بنائیں. آمین. والحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبہ یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سیدی شیخ الاسلام والمسلمین بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مایہ ناز تصنیف انوار احمدی میں مقاصد حسنہ کے حوالے سے ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ انبیاء کا ذکر عبادت ہے اور اولیاء کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے. بس کسی حدیث پاک کی روشنی میں اپنے گناہوں کے کفارے کا سامان کرتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں آج امام الاولیاء غوث اعظم محبوب سبحانی قندیل نورانی قطب ربانی
غوث السمدانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں۔ حاضرین، آپ کا نام زمین میں عبدالقادر اور آسمانوں میں باز اشہب ہے۔ آپ کی کنیت شریفہ ابو محمد ہے۔ آپ کی القابات محی الدین، پیران پیر، دستگیر، غوث اعظم، شہباز لامکانی اور غوث السمدانی وغیرہ ہیں۔ آپ کی ولادت شریفہ ملک عراق میں بغداد شریف کے قریب میں ایک قصبہ ہے جس کا نام جیلان ہے۔ وہاں پر 29 شعبان المعظم 470 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ وصال مبارک کی تاریخ کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک قول میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ بیان کیا گیا کہ آپ کا وصال 561 ہجری ربیع الآخر کی 17 تاریخ کو ہوا۔ آپ کے والدین کریمین آپ کے والد محترم کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کا شمار اولیاء کبار میں ہوتا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا ہے، جو اپنے وقت کی ایک عظیم ولیہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجم الطرفین سید ہیں۔ والد محترم کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، اور والدہ محترمہ کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ حصول برکت کے لیے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سیدی ابو محمد عبدالقادر جیلانی بن حضرت موسیٰ بن عبداللہ بن یحییٰ زاہد بن محمد بن داود بن موسیٰ بن عبداللہ بن موسیٰ جون بن عبداللہ محض بن حسن مثنى بن حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج مقدسات۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 نکاح فرمائے، جس کا ذکر ہمیں عوارف المعارف میں ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اطہار قلائد الجواہر میں آتا ہے، ابن نجار نے کہا کہ میں نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت عبدالرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، میرے والد محترم کی کل اولاد 49 تھی، جن میں 27 لڑکے تھے اور باقی لڑکیاں تھیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیہ مبارک۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نحیف البدن، میانہ قد، کشادہ سینہ، لمبی داڑھی، گندومی رنگ، ابرو پیوستہ، بلند آواز اور علم کامل اور اصل غالب کے حامل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام۔ اس سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلب علم دین کے حوالے سے بھی سماعت کریں۔ قلائد الجواہر میں آتا ہے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا، جس کے بعد آپ اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں کہ اماں جان، میں بغداد جا کر علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کی والدہ محترمہ سبب دریافت فرماتی ہے، تو آپ وہ عجیب و غریب واقعہ جو آپ کے ساتھ پیش آیا تھا اپنی والدہ محترمہ کو سناتے ہیں۔ حضرتہ آپ کو اجازت دیتی ہے، آپ وہاں سے بغداد کا سفر کرتے ہیں۔ حاضرین،
حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد میں بڑے بڑے علماء، اولیاء، صوفیاء سے تلمذ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا عالم اور ولی بنایا کہ اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ خود حضرت غوث پاک قصیدہ غوثیہ میں ارشاد فرماتے ہیں: درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی۔ میں علم پڑھتے پڑھتے قطب بن گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے اور اس کی توفیق سے میں نے سعادت کو پا لیا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ حنبلی کے حامل تھے، لیکن آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا تھا کہ آپ فقہ حنبلی اور شافعی دونوں میں فتوے جاری فرماتے ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 33 سال درس و تدریس فرمائی۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 علوم میں کلام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و فضل کا اعتراف نہ صرف صوفیاء بلکہ علماء، محدثین اور اکابرین امت نے کیا ہے، جن میں سے بڑے دو اہم نام میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شارح مسلم حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور شارح بخاری حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان دونوں نے بھی حضرت غوث پاک کی مدح ثنائی کی ہے۔ حاضرین محترم، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریاضت علم دین حاصل کرنے کے بعد حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد چھوڑ کر صحراؤں اور جنگلوں کی طرف رخ کیا اور 25 سال تک ریاضتیں اور مجاہدات فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصانیف، آپ نے بہت سی تصانیف تحریر فرمائی، جن میں 2 کتابیں بڑی مشہور ہیں، ایک فتوح الغیب، دوسری غنیۃ الطالبین۔ غنیۃ الطالبین یہ فقہ حنبلی پر، اس کے مسائل پر مشتمل ہے، لیکن حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایام تشریق کے باب میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف بھی فرمائی اور حضرت امام اعظم کے لیے امام اعظم کے کلمات بھی استعمال فرمائے۔ حاضرین محترم، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، آپ ہی کے زبانی ہم سماعت کرتے ہیں۔ اخبار الاخیار میں ذکر کیا ایک روایت ذکر کی جاتی ہے، جس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میرا مقام لوگوں کی اخنوں سے بڑا ہے، مجھے کسی پر قیاس نہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: وَتَعْلَمُوا مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں: میں ان چیزوں میں سے ہوں جس کو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سیدی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور آپ کے سچے مریدوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، ما بعد۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ محترم حضرات، ماہ ربیع الثانی کا آغاز ہو چکا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس ماہ مبارک کو نسبت حاصل ہے ولیوں کے سردار قطب ربانی محمود سبحانی قندیل نورانی حضور سیدنا غوث اعظم شیخ
عبدالقادر جیلانی حسنی الحسین رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو اسی نسبت سے آج کی اس علمی روحانی نشست میں آپ کی خدمت میں شہزادہ فاروق اعظم شیخ الاسلام الشاہ امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریرات سے حضور غوث اعظم کی عظمت سے متعلق جو آپ نے تحریر فرمایا ہے، انشاءاللہ ان گوشوں میں سے ایک گوشہ میں آپ کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سرکار بغداد سے جو قلبی لگاؤ اور وابستگی تھی وہ اپنے اور بعد کے زمانے کے شخصیات میں آپ کو ممتاز کرتی ہے۔ اسی لیے میں حضرت شیخ الاسلام کی تحریرات میں جو غوث اعظم کی عظمتوں کا تذکرہ ہے وہ تذکرہ جمیل آپ کی خدمت میں رکھا ہوں۔ مقاصد الاسلام حصہ ہشتم میں حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ الرحمہ حضرت غوث اعظم کی عظمت اور اس کرامت کو نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ میری ایک لڑکی گھر کے چھت پر تھی، وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ تو اس پر حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ آج رات تم کو محلہ کرخ کے ویرانے میں جانا ہے، تم وہاں جاؤ اور 5 ٹیلی کے پاس بیٹھو اور زمین پر یہ کہتے ہوئے ایک دائرہ اپنی طرف کھینچ لو، بسم اللہ علی نیت عبد القادر، اور جب اندھیرا ہو جائے گا تو جنوں کی ٹکڑیاں مختلف صورتوں میں تم پر گزرے گی، ان کی ہیبت ناک صورتوں کو دیکھ کر تم ڈرنا نہیں، یہاں تک کہ صبح کے قریب ان کا بادشاہ ایک بڑے لشکر میں آئے گا اور پھر تم سے پوچھے گا کہ تمہاری کیا حاجت ہے، تو کہہ دینا کہ مجھے عبد القادر نے بھیجا ہے، اور اس وقت لڑکی کا واقعہ بھی بیان کر دو۔ اس شخص نے اس مقام پر جا کر حکم کی تعمیل کی اور کل واقعات وقوع میں آئے، اس نے وہ سارا واقعہ بیان کیا، اور جب بادشاہ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے شیخ عبد القادر نے بھیجا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ گھوڑے سے اتر پڑا اور زمین بوسی کر کے دائرے میں بیٹھ گیا، دائرے کے باہر بیٹھ گیا اور اس کی حاجت دریافت کی۔ جب اس نے اپنی لڑکی کا واقعہ بیان کیا تو اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ جس نے یہ کام کیا ہے فوراً اسے پکڑ لاؤ۔ چنانچہ ایک سرکش جن لایا گیا جس کے ساتھ میری لڑکی بھی تھی۔ حکم دیا کہ اس سرکش کی گردن مار دی جائے، اور لڑکی کو میرے حوالے کر کے وہ رخصت ہو گیا۔ حضرات محترم، اس سے اب اس واقعے کے بعد شیخ الاسلام اس کے اندر کچھ نکات بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے جنوں کے علم کا حال بھی معلوم ہوتا ہے کہ دائرہ تو کرخ میں کھینچا گیا اور مسافت بعیدہ پر بادشاہ کو خبر ہو گئی۔ اللہ اکبر، کیونکہ رات بھر چل کر قریب صبح اس دائرے کے پاس پہنچا جو صرف حضرت شیخ کی نیت پر کھینچا گیا تھا۔ اس سے حضرت غوث الثقلین کے تصرف کا حال بھی معلوم ہو گیا کہ جنوں پر آپ کا کیا اثر تھا، کہ صرف لکیر جو آپ کی نیت پر کھینچی گئی تھی وہاں بادشاہ بذات خود حاضر ہوا اور ادب کے ساتھ زمین بوسی کی، غرض کے لکیر کی تاثیر خاص طور پر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ان واقعات سے ظاہر ہے کہ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت بھی وہی سلطنت حاصل ہے جو زندگی میں تھی۔ حضرات محترم، یہ حضرت غوث اعظم کی شیخ الاسلام جو عظمت بیان فرمائے ہیں، یہ آپ کی تحریرات کا نتیجہ ہے کہ آج دکن کے چپے چپے میں ہمیں غوث اعظم کے چاہنے والے نظر آتے ہیں۔
سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اس واقعے کے بعد، اس عظمتوں کے بیان کرنے کے بعد، میں تعلیمات غوث اعظم میں سے ایک دو حصے کو آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ بانی جامع نظامیہ علیہ رحمہ نے جہاں پر حضور غوث پاک کی عظمتوں کو بیان فرمایا، وہیں پر آپ نے غوث پاک کی تعلیمات کو بھی عام فرمایا، غوث اعظم کی تعلیمات کی طرف بھی تلقین فرمائی۔ فرماتے ہیں شیخ الاسلام علیہ رحمہ کہ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں کہ توبہ ہر شخص کے لیے فرض عین ہے، کوئی بشر اس سے مستغنی نہیں، کیونکہ وہ جوارح اور اعضاء کی معصیتوں سے بچ نہیں سکتا، اور اگر اس سے بچ بھی گیا تو دل کے گناہوں کے ارادے سے بچ نہیں سکتا، اور اگر اس سے بھی بچ گیا تو شیطان جو دل میں مختلف خطرے ڈالتا ہے جن کی وجہ سے ذکر الہی سے غافل ہو جائے، بچ نہیں سکتا، اور اگر اس سے بھی بچ جائے تو غفلت اور علم میں صفات و افعال الہی کے حاصل کرنے میں قصور اور کوتاہی کرنے سے بچ نہیں سکتا۔ تو حضرت غوث پاک نے توبہ کی طرف متوجہ فرمایا۔ اب شیخ الاسلام علیہ رحمہ اس پر متوجہ فرماتے ہیں کہ غور کیجئے کہ حضرت پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ توبہ کی شدید ضرورت کو بیان فرماتے ہیں، تو پھر کہ ہم مریدوں کو یا غوث پاک کا نام لینے والوں کو اور حضور غوث پاک کی محبت کا دم بھرنے والوں کو کس قدر اس کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی توبہ کا۔ حضرات محترم، تو ماہ ربیع الثانی، ماہ غوث پاک کی آمد کی مناسبت سے ہم آپ کو یہ انہوں کی جانب سے غوث اعظم کی محبت کا پیغام دیتے ہیں اور غوث اعظم کی تعلیمات کا پیغام دیتے ہیں۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ حضور غوث اعظم کی عظمتوں کے ترانے بھی گائیں اور غوث اعظم کے مشن کو بھی عام کرنے کی فکر کریں۔ جب تک ہم حضور غوث اعظم کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے، غوث اعظم کے مشن سے حقیقی وابستگی کا ہم دعویٰ بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں پر اس موقع پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، اور حضرت کامل شتاری علیہ رحمہ کی یہ کلام پر، ان اشعار پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ جناب پیر صاحب کوئی آقا ہو نہیں سکتا، یہ وہ آقا ہے جن کا مثل پیدا ہو نہیں سکتا، اور قسم اللہ کی لاکھوں سہاروں کا سہارا ہے، غلام غوث اعظم بے سہارا ہو نہیں سکتا۔ مزے کی چیز ہے کامل محبت غوث اعظم کی، نہیں تو زندگی میں لطف پیدا ہو نہیں سکتا۔ رب کریم ہم تمام کو حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی کامل محبت نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ معزز، مکرم، قابل قدر جمیع خاتون محترم، جیسا کہ پوری امت مسلمہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ماہ 11ویں، جس میں ہم حضور سیدی سرکار پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد مناتے ہیں، شروع ہو چکا ہے۔ اسی مناسبت سے میں آپ کی خدمت میں حضور سیدی سرکار پیران پیر کے حسن و جمال پر کچھ انتہائی عمدہ تحریر جو کہ قابل فخر علماء کی تحریر کردہ ہے، آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا حسن و جمال حضور غوث اعظم بے حد وجیح جمیل تھے۔ دراصل آپ کے حسن میں بے انتہا مراحت تھی۔ رنگ مبارک گندمی، آنکھیں سرمگی روشن اور بڑی تھیں، ابرو باریک اور پیوستہ، جمی مبارک کشادہ، سر مبارک بڑا، چہرہ مبارک درخشاں، نہ بالکل گول نہ لمبا، اور رخسار مبارک ہموار، زلف عنبری ملائم
اور چمکدار، کانوں کی لو تک ہوتی تھی، دندان مبارک چمکدار جیسے سیپی سے موتی ظاہر ہو، ہونٹ مبارک پتلے جیسے گل قدس کی پتیاں، قد میانہ، کثرت مجاہدہ و ریاضت کی وجہ سے جسم مبارک نہیں تھا، داڑھی چوڑی اور گھنی اور بال مبارک اور چمکدار تھے، گردن مبارک سرائی کی طرح، سینہ اقدس کشادہ، کندھے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے نشان، چال مبارک بڑی دلکش معلوم ہوتی تھی، آواز بلند اور دور و نزدیک کے سننے والوں کو یکساں طور پر پہنچتی تھی، آپ کی فصاحت و بلاغت بہت اعلیٰ درجے کی تھی، کلام آپ کا جامع ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے جملے لیکن پر تاثیر ہوتے تھے، ٹھہر ٹھہر کر کلام فرماتے تھے، اگر کوئی لکھنے والا چاہتا تو لکھ لیتا، پسینے میں مشک و عنبر کی خوشبو تھی اور جسم مبارک پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، کبھی کسی نے آپ کو تھوکتے یا ناک صاف کرتے نہیں دیکھا، دراصل آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کے پرتو تھے اور نور جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رخ زیبا سے متجلی اور عیاں تھا، یہ آپ کے حسن و جمال کا کچھ خاکہ تھا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ڈھلا ہے نور کے سانچے میں چہرہ غوث اعظم کا، بنا کر خود ہوا نقاش شیدا غوث اعظم کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد وجیح و جمیل تھے، دراصل آپ کے حسن میں بے انتہا ملاحت تھی، رنگ مبارک گندمی، آنکھیں سرمگی روشن اور بڑی تھی، ابرو باریک اور پیوستہ، جبین مبارک کشادہ، سر مبارک بڑا، چہرہ مبارک درخشاں، بالکل گول نہ لمبا، درخشاں مبارک ہموار، زلف عنبری ملائم اور چمکدار کانوں کی لو تک ہوتی تھی، دندان مبارک چمکدار جیسے سیپی سے موتی ظاہر ہو، ہونٹ مبارک پتلے جیسے گلے خلص کی پتیاں، خد میانہ، کثرت مجاہدہ و ریاضت کی وجہ سے جسم مبارک نہیں تھا، داڑھی چوڑی اور گھنی اور بال ملائم اور چمکدار تھی، گردن مبارک سرائی کی طرح، سینہ اقدس کشادہ، کندھے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے نشان، آواز بلند اور دور و نزدیک کے سننے والوں کو یکساں طور پر پہنچتی تھی، آپ کی فصاحت و بلاغت بہت اعلیٰ درجے کی تھی، کلام آپ کا جامع ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے جملے لیکن پر تاثیر ہوتے تھے، ٹھہر ٹھہر کر کلام فرماتے تھے، اگر کوئی لکھنے والا چاہتا تو لکھ لیتا، پسینے میں مشک و عنبر سی خوشبو تھی، آپ کے جسم مبارک پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، کبھی کسی نے آپ کو تھوکتے یا ناک صاف کرتے نہیں دیکھا، دراصل آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کے پرتو تھے اور نور جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رخ زیبا سے متجلی اور عیاں تھا۔ السلام علیکم۔